بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹیلی ویژن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کائنات میں تم جتنا بھی غور کرو گے اتنا ہی میرے قریب آتے جاؤ گے۔ انسان کے جسم میں دماغ ایک جج کی حیثیت رکھتا ہے اور دماغ کا کام درپیش آنے والے عوامل پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 86 میں دعوت دی ہے کہ آؤ قرآن پر غور کرو۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں صرف 10% اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، اور یہ 10% ہی بہت ہوتا ہے، کیونکہ آئنسٹائن نے دماغ کا 15% تک استعمال کر کے کائنات کے 0.007% کی معلومات حاصل کی اور ذہین ترین شخص ہونے کا ثبوت دیا۔ انسان کا دماغ نرو ٹشو سے بنا ہوتا ہے اور نیورون اس کی اکائی ہے۔ یہ پیغامات دماغ سے لے کر پورے جسم تک پھیلا دیتے ہیں، اور اسی طرح ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ انسانی دماغ کے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ دماغ کے اگلا حصہ فرنٹل لوب کہلاتا ہے، جہاں پر سوچوں کا محور ہے۔ انسانی دماغ کا دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دماغ کا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس طرح ہمارے دماغ ہمارے جسم کے 25% توانائی بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک نارمل انسان یعنی مرد میں دماغ کا جو وزن ہے وہ 3 پاؤنڈ یعنی 1036 گرام، جبکہ عورت کے دماغ کا وزن 1198 گرام تک نوٹ کیا گیا ہے۔ انسان کا دماغ نیند کی حالت میں بھی کام کرتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن گناہگاروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا۔ دراصل سامنے والا حصہ فرنٹل لوب کہلاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر انسان جھوٹ بولنے اور کسی بھی برائی کرنے کے معاملے میں سوچتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس سے انسان کے جسم میں نیورون حرکت کرتے ہیں اور وہ کسی بھی برائی یا جھوٹ کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کو خون کی سپلائی کرنے والی وین کی لمبائی تقریباً 1,364 کلومیٹر ہوتی ہے، اور ایک دماغ کو 2 منٹ تک آکسیجن نہ ملے تو انسانی دماغ توازن کھو دیتا ہے، اور اگر خون کی سپلائی 5 منٹ تک روک دی جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسانی دماغ کھربوں کی تعداد میں ایسے سیل سے بنا ہوتا ہے جو کہ بند ہوتے ہیں، اور یہ استعمال کرنے پر تقریباً آہستہ آہستہ یہ سیل ایکٹیو ہوتے جاتے ہیں اور انسان ذہین سے ذہین تر ہوتا جاتا ہے۔ دماغ انسانی جسم میں وہ عضو ہے کہ جس پر ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور سائنسدان صرف 10% تک ہی دماغ کے احکامات اور دماغ کے افعال کو جان سکے ہیں۔ دماغ ایک پیچیدہ اور بہت ہی الجھاٹ میں پیدا کرنے والا عضو ہے، اور دماغ کے اندر پائے جانے والی سوچیں، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو جسے خواب کہتے ہیں، یا چلتے پھرتے، یا پھر سوچوں کو ججمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ذہن میں پیدا ہونے والی اچھی اور بری سوچوں کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ دراصل اچھی اور بری سوچوں کی وجہ سے خاص قسم کے مالیکولز ہیں جو کہ پورے باڈی کے اندر حرکت کرتے ہیں اور انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ سوچ اچھی رکھو، اچھے کام کرو، تاکہ تمہارے جسم کے اندر صحت مند ٹشو پروان چڑھ سکیں۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔